پیارے دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں آنے والے رکشہ شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کو پنچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بڑا مالک پہلے سے وہاں بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ ہوکا دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے ہوکے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی یہ ہوکا پی سکتا ہوں؟ تو وہ ہنس کر بولا، ہاں بسم اللہ۔ اس نے ہوکا مجھے تھما دیا اور میں نے پہلے ہی گش لگایا ہوا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ کہنے لگا، پتر جی، ہوکا پینا مزدوروں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے، ہوکوں کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا۔ تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراک ورزشیں کہاں پتر جی؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی تہمد پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شان دیکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا واقعہ کلام تھا۔ اسے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگا۔ دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، اتنا ہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگوڈا کے رہنے والے تھے، ربدیاں شان وقت کو۔ میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کی ذمہ داران اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ منظور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے بعد منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مقابلہ ہو گیا ہے اور وہ مزدور کہیں اور نہ چلا گیا ہو، اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر دوبارہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا، کہیں کئی انجانوں میں اس میں کوئی گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ ذمہ دار فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کار کرنا شروع کر دی، تو انہیں بھی کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے بھی اسی جگہ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے ہی کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تھے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا نظر آیا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں دھوتی کیسے؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوریں احتیاطی کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کی چوٹی کی جانب ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا جس میں ایک انسان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی جانیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناک تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ جن اور بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اسے انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پل پلا ہو چکا تھا
اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا. اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دو کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ نہ جانے یہ شخص کب سے یہاں پڑا ہوا تھا. اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا. روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا گیا. جب 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں ایک کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا. پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا. اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا. لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو لیکن رہنے کے لیے تو ہوا پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے بنا ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہ میں رہ سکتا ہے. اس آدمی نے سنا تو کہا کہ میں ہی منظور حسین ہوں. بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا. وہ مانو ہزاروں مٹی تلے بھی وہ مجھے خوراک پہنچاتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے ہزار سال مانو مٹی تلے دبا رہا لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے. میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی. میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا. وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا تھا اور آج اللہ کی شان دیکھے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں. اس واقعے کے 10 سال بعد منظور حسین اور زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بزرگوں نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے. سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے. بے شک وہی اس دنیا کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. وہ پتھر میں رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دے دیتا ہے. وہ جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو مانو مٹی تلے روزی بھی فراہم کی. اس کو رزق بھی دیا کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا. تو پیارے دوستو اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا ویکھو اللہ دیا شانہ مانو مٹی تلے تبیا منظور حسین ایک باری پھر دنیا کو آ گیا ویکھو اللہ دیا شانہ. تو پیارے دوستو بے شک اللہ کی شان بہت بلند ہے اور وہ جب چاہے جسے چاہے پیدا کرے جب جسے چاہے موت دے. بے شک یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.